کی عظمتیں سینوں میں بٹھائے، اور قرآن مجید جن کے سینوں میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی عقیدت، ان کی محبتیں بھی ہمارے دل و دماغ میں جاگزی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح سے جو قرآن کا علم رکھنے والے، قرآن و سنت کا علم رکھنے والے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ عقیدت و محبت کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یقیناً قرآن مجید بہت عظیم الشان کتاب ہے، اور قرآن مجید عظیم الشان کتاب ہونے کے باوجود بھی کل قیامت کے دن قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی، بہت زیادہ لمبی باتیں تو نہیں کروں گا، قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حبیب اللہ ہیں، کیا ہے؟ حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہماری نااہلی اور بدعملی کی بنیاد پر ہم قرآن مجید کو جب ہم نہیں پڑھیں گے، تلاوت نہیں کریں گے، قرآن کو نہیں سنیں گے، قرآن سے محبت نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے روبرو کھڑے ہو کر کے یہ شکایت کریں گے۔ کیا شکایت کریں گے؟ قرآن کے الفاظ سنیے، وقال الرسول، اور رسول کہیں گے، رسول سے مراد امام الانبیاء حبیب اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ یہ جملہ کہنا ہی نبی کا اللہ تبارک تعالیٰ جلال میں آئے گا۔ اندازہ لگا لیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جب یہ فریاد کریں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب، یا رب ان قومی، میرے قوم کے لوگوں نے، میرے مسلمانوں نے، میرے اوپر ایمان لانے والوں نے اتخذوا ھذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو چھوڑنے والے کون ہیں؟ ہم اور آپ ہوں گے۔ اس لیے کہ قرآن مجید سے محبت کرنا ہے، تو قرآن مجید سے محبت کی علامت اور یہ نشانی ہے، جب کہیں پڑھا جائے تو ہمیں سنا جائے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید سے محبت کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو یاد کریں، اپنے سینوں میں بٹھائیں اور بار بار اس کا ورد رکھیں۔ اور قرآن ہی ایسی کتاب ہے پوری دنیا کے اندر ساری کتابوں میں سب سے زیادہ عظیم الشان کتاب قرآن مجید ہی ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے اور بار بار اس کی تلاوت کی جائے، بار بار اس کے معنی اور مطلب پر غور و فکر کیا جائے، اور سوچا جائے، اپنی زندگیوں کو بنانے کے لیے سوچا جائے کہ آیا قرآن مجید میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دے رکھا ہے، کیا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کس کام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے اور قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھنا بھی ہے، اور سمجھ کر کے اس کے مطابق ہمارے اندر جو خامیاں ہے، جو خرابیاں، خالی سمجھ کر کے بس اور جان کر کے معلوم کر کے بس یہ نہیں کہ بس چھوڑ دیا، بلکہ اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر کے اپنی زندگیوں کے اندر جو خرابیاں آ رہی اس کو صحیح کرنے کی کوشش اور فکر بھی کرنا ہے۔ یہ قرآن کا منشا ہے، مقصد یہ ہے، اور قرآن مجید کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کو محبت ہے قرآن سے، یقیناً محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا مزید اللہ تعالیٰ اور زیادہ اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ قرآن مجید خوب زیادہ تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ قرآن مجید رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دونوں دور کرتے تھے۔ قرآن سننے اور سنانے کو دور کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی سنتے تھے، اللہ کے نبی جب پڑھتے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے۔ تو یہ سلسلہ بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں نہ سمجھیں کہ ہمیں اچھا آ رہا پڑھنا، ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، کمی کوتاہیاں ہر ایک سے لگی رہتی، انسان بھول چول ہو ہی جاتی ہے، اس لیے صحیح کرتے رہنا چاہیے، کوشش یہی کرنا چاہیے کہ قرآن کو صحیح پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، قرآن کے الفاظ کو صحیح یاد کرنا، قرآن کے معنی اور مطلب کو بھی سامنے رکھنا، قرآن کے اندر جو تجوید کا مسئلہ ہے، اخفا ہے، قلقلہ، غنہ وغیرہ وغیرہ، جو تجویدی لائن سے جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی رعایتوں کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ایک عام سی بات ہے، دنیا کا کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، کوئی بھی ہم کاروبار ہو یا اسی طرح سے کسی طرح کے کچھ بھی کرتے ہیں، تو ہم پہلے اس کے لیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس لائن میں مجھے یہ کام کرنا ہے، اس لائن کے لیے کیا کیا اصول ہے، کیا کیا ضابطے ہیں، اس میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک ایک چیزوں کو پہلے ہم جانکاری حاصل کرتے ہیں، پھر حاصل کرنے کے بعد پھر جا کر ہم آگے اپنا قدم بڑھاتے ہیں۔ لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا وہ معاملہ، ہمارا وہ رویہ نہیں ہے، بس تھوڑا سا پڑھ لیا چلتا ہے، مولوی صاحب بس پڑھ لی، بس ایک مرتبہ بس بہت ہو گیا،
ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اگر ہمارا معاملہ یہ رہا تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی سے کے سامنے ہمارا آمنا سامنا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا ہماری کتابوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ رہا، کیا رویہ رہا؟ اب دوسری دنیا کی کتابوں کے اندر آپ یہ کرتے تھے اور ایسا کرتے، لیکن ہماری کتاب کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ، تو کل قیامت کے دن گرفت سے بچنے کے لیے ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے۔ یہ رمضان کا بھی مہینہ موقع بہترین موقع ہے، رمضان کے بعد بھی اور موقع ہے بہترین، اس لیے کہ قرآن سے لگاؤ، اس کا خوب زیادہ محنت اور کوشش کریں اور قرآن مجید کی آیات کو بھی یاد کریں اور قرآن مجید کو محفوظ کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اور نماز میں قرآن مجید کا ایک مرتبہ سننا یہ سنت، اور بقیہ دوسری جو سنت ہے تراویح پڑھنا مہینے پر، یہ مستقل سنت ہے۔ تو آپ کی چھٹی نہیں ہوئی ہے کہ آپ یہ سوچیں میری چھٹی ہو گئی، چلو اب پورا قرآن بھی ختم ہو گیا اور تراویح بھی ہے چھٹی، ایسا نہیں۔ بہترین موقع ہے، بہترین موقع، یہ بار بار نہیں آتا۔ رمضان کا یہ مہینہ ہے، 20 رکعت تراویح میں اب سجدے کی گنتی کر لیجئے کتنے سجدے ہوتے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے، ہر رکعت میں 2 سجدے، اور سجدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے نہایت ہی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، سبحان ربی الاعلیٰ، باری الہ، ہماری کوئی ہستی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم اپنے پیشانی کو، اپنے ماتھا کو تیری بنائی زمین پر ٹیکتے ہیں، ہمارا سارا عضو ہے، ہمارا سارا جسم ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے ہے، آپ کے سپرد ہے۔ اور یہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں، آج ہی امام صاحب نے پڑھا ہوگا سورہ اقرا بالکل آخر میں ہے، اگر آج پڑھوں گا تو سجدہ کرنا پڑے گا، اس لیے معنی بتا دیتا ہوں اس کا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سجدہ کرو، سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سجدہ کرو اور میرا قرب حاصل کرو، میری نزدیکی حاصل کرو۔ تو آپ اگر تراویح چھوڑ دیں گے، نہیں پڑھیں گے تراویح، 40 مرتبہ 20 رکعت میں 40 سجدے ہوئے، 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کا قرب کا ایک موقع ہے، بہترین یہ ہے۔ اب اس کو اس موقع سے اگر آپ فائدہ اٹھائیں گے بہت اچھا، اور اگر چھوڑ دیں گے تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے روزانہ مہینے بھر تراویح کا اہتمام بہرحال کرنا ہی کرنا ہے، جہاں کہیں بھی ہم پہنچے، جس ماحول میں رہیں، ہمیں نماز بھی پڑھنا، تراویح کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آپ کے سننے اور سنانے کو اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، اور قرآن مجید جو پڑھا گیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عظمتیں ہمارے سینوں میں بٹھائے، قرآن مجید یاد کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔